یہ ہمارے سامنے سمندری بائی پاس ہے، یہ صوفی برکت علی کا مزار ہے، یہاں پہ ہم داخل ہو رہے ہیں اس وقت۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ یہ بابا جی صوفی برکت علی کے مزار کا لنگر خانہ ہے، جہاں جماعت کے لوگوں کے لیے کھانا بنتا ہے۔ وہ چلے گئے ہیں مگر اللہ سے محبت کا ایک ایسا باب چھوڑ گئے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں علم دے، عمل دے، اخلاص دے، اور ہمیں وہ آنکھ دے جو تیری رضا تلاش کرے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں عابد حسین اور میں موجود ہوں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں، اور فیصل آباد کے سمندری روڈ پر دسوہا کے مقام پر بابا جی صوفی برکت علی کا مزار ہے، جس کا آج ہم وزٹ کریں گے۔ تو چلیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ کہیں کہیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وقت رک سا جاتا ہے، فضا خاموش ہو جاتی ہے لیکن دل بولنے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ فیصل آباد کی سرزمین پر موجود ہے، سمندری روڈ پر، جہاں اللہ کے ایک ولی، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خادم خلق حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی محو خواب ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک مزار کی زیارت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسے چراغ کے تعارف کا سفر جس کی روشنی آج بھی سینکڑوں دلوں کو جلا بخش رہی ہے۔ آئیں اس مرد خدا کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، اس کے پیغام کو سنیں اور اپنے دلوں میں اسے محسوس کریں۔ فیصل آباد کی معروف شاہراہ سمندری روڈ پر سفر کرتے ہوئے جب ہم دسوہا سے ذرا آگے نکلتے ہیں تو یکا یک ماحول میں ایک روحانی خاموشی اترتی ہے۔ شور و ہنگامے سے دور ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں اور روح ایک عجیب سی کشش محسوس کرتی ہے۔ یہ ہے دارالاحسان، وہ مقام جہاں حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ یہ ہمارے سامنے سمندری بائی پاس ہے، جہاں سے جھنگ، لیا اور ملتان کی طرف روڈ نکلتا ہے۔ تو اس سے آگے ہے وہ دسوہا کا مقام جس کی طرف ہم گامزن ہیں۔ حضرت صوفی محمد برکت علی 27 اپریل 1911 کو برطانوی ہندوستان کے ضلع لدھیانہ میں ایک باوقار زمیندار اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میاں نگاہی بخش ایک صالح، عالم و فاضل اور دیندار انسان تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو نہ صرف علم دین سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ دنیاوی میدان میں بھی نمایاں مقام حاصل کرے۔ اسی مقصد کے پیش نظر والد کی خواہش پر آپ نے نوجوانی میں ہی دنیاوی زندگی کی جانب قدم رکھا اور برطانوی ہندوستان کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے برٹش آرمی کے رائل انجینئرز شعبے میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ کی پہلی تعیناتی روڈ کی کنٹونمنٹ میں ہوئی، جہاں آپ نے تقریباً 13 سال تک دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاقی وقار کے ساتھ خدمات انجام دی۔ تاہم یہ محض ایک نوکری نہ تھی، فوجی وردی کے پیچھے ایک ایسا دل تھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں دھڑکتا تھا۔ روڈ کی سے چند میل کے فاصلے پر حضرت صابر کلیری کا مزار واقع تھا، وہی جگہ جو آپ کی روح کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنی۔
آپ راتوں کو چھپ کر مزار پر جاتے، ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور اللہ سے قربت کی دعائیں کرتے۔ ان راتوں کی خاموشی میں آپ کے باطن کی دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ جب دنیاوی ڈیوٹی کا وقت مکمل ہوا تو 1945 میں آپ نے فوج سے استعفیٰ دیا اور دل کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے روحانیت کے سفر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس سفر میں آپ نے بیعت کی سعادت حضرت حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری سے حاصل کی، جو سلطان معرفت کہلاتے تھے۔ مرشد کامل کی صحبت نے آپ کے قلب و نظر کو جلا بخشی اور روحانی منازل آپ کے لیے آسان ہوتی گئیں۔ اللہ سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور بندوں کی خدمت، یہی آپ کی زندگی کا ماٹو بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے اپنے مرشد کی اجازت سے پاکستان ہجرت فرمائی اور فیصل آباد کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ یہاں آپ نے وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، دارالاحسان کا قیام۔ یہ رائٹ سائڈ کے اوپر جو خوبصورت مینار نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے آرام فرما ہیں۔ خدمت خلق آپ کی زندگی کا عملی مظہر ہے۔ 1976 سے ہر سال آنکھوں کے مفت کیمپ کا انعقاد شروع کیا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں کے موتیے کے آپریشن اور دیگر بیماریوں کا علاج مکمل طور پر مفت کیا جاتا ہے۔ یہ ہم بابا جی کے مزار کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں اس وقت۔ یہ یہاں دارالحکمت آپ کے مزار کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پہ یہ علاج کیا جاتا ہے لوگوں کا۔ دارالحکمت ہسپتال صوفی صاحب کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ ایک ایسا جدید ہسپتال جس میں 1200 بستروں کی گنجائش ہے اور جہاں غریب، یتیم، بے سہارا افراد کو بغیر کسی فیس کے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ خدمات اس پیغام کی عملی تصویر ہیں۔ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا اظہار اس کے بندوں کی بے لوث خدمت ہے۔ حضرت صوفی محمد برکت علی نہ صرف زبانی معلم تھے بلکہ ایک عظیم مصنف بھی۔ آپ نے دین، تصوف، فلسفہ اور اخلاقیات پر 400 سے زائد کتب تحریر کی۔ یہ صوفی برکت علی کا مزار ہے جہاں پہ ہم داخل ہو رہے ہیں اس وقت۔ آپ کی ساری تعلیمات کو 3 خوبصورت نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے: ذکر اللہ، دل کی بیداری اور باطن کی پاکیزگی کے لیے مسلسل اللہ کا ذکر، دعوت و تبلیغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین اسلام کو پھیلانے کی جدوجہد، اور خدمت خلق، انسانوں کی خدمت کو عبادت سمجھنا بغیر کسی غرض و نمود کے۔ آپ کا وصال 26 جنوری 1997 کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ آپ کی روح اپنے محبوب حقیقی سے جا ملی، لیکن آپ کے اعمال، آپ کا پیغام اور آپ کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ اس جگہ کی ہوائیں، درخت اور فضا سب گویا ذکر کرتی ہیں اس مرد کلندر کی جو دنیا چھوڑ گیا لیکن دلوں پر راج کر رہا ہے۔ صوفی برکت علی کی زندگی ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی آج بھی راہ دکھاتی ہے۔ آپ نے سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلو اور انسانوں کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو۔ یا اللہ، جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جنہوں نے تیرے بندوں کی خدمت کو اپنا مشن بنایا، جنہوں نے قرآن، حدیث اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سانسوں میں بسا لیا، ان کے درجات بلند فرما، ان کے مزار کو نور سے بھر دے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم دے، عمل دے، اخلاص دے، اور ہمیں وہ آنکھ دے جو تیری رضا تلاش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ مزار صرف ایک قبر ہی نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ پیغام ہے: جیو لیکن اللہ کے لیے، مر جاؤ مگر خلق خدا کے لیے۔
पाकिस्तान ने 27 अप्रैल 2013 को आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए एक यादगारी डाक टिकट जारी किया, जो इस बात का सबूत है कि आप ना सिर्फ अवाम के वली थे बल्कि कौम का फ़ख्र भी। वो सिर्फ नाम के सूफ़ी नहीं थे, वो अमल के सुल्तान थे, जिन्होंने फ़ौज में रहकर जिक्र किया और दुनिया छोड़कर फ़ख्र को अपनाया, जिनके हाथ में किताब थी, दिल में जिक्र और कदमों में खिदमत खल्क। उनके दर पर आज भी बेशुमार दिल सुकून तलाश करने आते हैं। यहाँ कोई दुनियावी दौलत नहीं, लेकिन जो मिलता है वो दिलों को अमीर कर देता है। यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनके लबों पर एक ही विर्द होता है, दरूद अवैसिया। तो चलें हम भी दरूद अवैसिया का विर्द करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ले मालूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। ये बाबा जी सूफ़ी बरकत अली के मज़ार का लंगर खाना है, जहाँ जमात के लोगों के लिए खाना बनता है। दारुल एहसान सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये एक नज़रिया है रब की रज़ा के लिए जीने का। सूफ़ी साहब का हर अमल गवाही देता है कि अल्लाह का रास्ता अमल से रोशन होता है, ना कि सिर्फ अल्फाज से। उनकी कब्र की खामोश है, मगर उनकी तालीमात आज भी बुलंद आवाज़ में पुकारती है। यहाँ आने वाला हर ज़ायर सिर्फ दुआ नहीं करता, बल्कि कुछ लम्हों के लिए उस रब के करीब महसूस करता है। वो चले गए हैं, मगर अल्लाह से मोहब्बत का एक ऐसा बाब छोड़ गए हैं जो कभी बंद नहीं होगा। बाबा जी सूफ़ी बरकत अली ने जो तसानीफ तहरीर की, दीन, तसव्वुफ, फ़लसफ़ा और अखलाकियात पर, उनमें मकाशफ़ात मनाज़िल एहसान की 5 जिल्दें, किताबुल अबल बिलसना 5 जिल्दें, अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 जिल्दें, मकालात हिकमत
30 جلدیں. ذکر الہی ایک ایسی کتاب ہے جو دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرتی ہے. آپ کی تحریریں صرف علم نہیں دیتی بلکہ دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، آنکھوں کو اشک بار کرتی ہیں اور روح کو زندہ کرتی ہیں. یہ مزار کے بالکل ساتھ دارالحکمت ہسپتال ہے، جہاں غریب، یتیم، بے سہارا افراد کو بغیر کسی فیس کے علاج کیا جاتا ہے. اس کو بڑے منظم طریقے سے چلایا جاتا ہے. اس کی بنیاد بابا جی نے خود رکھی. بابا جی صوفی برکت علی کا مزار واقعی ایسی جگہ ہے جہاں وقت رک سا جاتا ہے، فضا خاموش ہو جاتی ہے، لیکن دل بولنے لگتا ہے. اور یہاں آ کر ایک بڑا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو 3 تعلیمات ہیں، ذکر اللہ، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق، ان پر ہم کو بھی عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین ثم آمین. میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.